السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، انتہائی لائق تکریم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، انتہائی لائق تکریم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں،
اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس قدر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ ہم سب ایمان لاتے ہیں، ہمیں ایمان لانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر یہ امت اس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کے حصے میں وہ نبی آئے ہیں جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں، جن کی بشارتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے، تورات میں بھی، زبور میں بھی اور انجیل میں بھی۔ آج محرفہ تورات میں بھی اور تحریف شدہ انجیل میں آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کی آمد کی بشارتیں آج بھی تورات اور انجیل کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور مجھ سے پہلے جو کتاب ہے میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، ایک اس کتاب کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور دوسری میرے بعد آنے والے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے آیا ہوں۔ بلکہ قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، نبوت سے سرفراز کر دوں، رسالت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دوں، تمہارے پیروکار موجود ہوں، تمہارے ماننے والے موجود ہوں، تمہاری زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوں، اس حالت میں ثم جاءکم رسول مصدقا لما بین مصدقا، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس حالت میں بھی تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اس رسول پہ ایمان لانا ہے اور اس کی اعانت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کا ساتھی بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء سے کہا کیا تم اس بات کا قول و اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بات کہی، اعتراض کیا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اب جس نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جن کی بشارتیں انبیاء دیتے رہے اور ان انبیاء سے ان کی آمد کے حوالے سے ان سے یہ وعدہ بھی لیا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ نبی آ جائے تو تمہاری ڈیوٹی اور تمہاری ذمہ داری اب یہ ہوگی کہ تمہیں اب اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت نہیں دینی بلکہ ان کا امتی بن کے ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان پہ ایمان لانا، تؤمنن بہ ولتنصرنہ، ان کو ماننا ہے اور ان کا ساتھی اور ان کا معاون اور ان کا مددگار بننا ہے۔ تو یہ امت کتنی خوش نصیب ہے جن کے حصے میں یہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ امت کو اس کی کوئی قدر نہیں، زبانی کلامی تو بہت کچھ ہو رہا ہے، قربان جاؤں اور صدقے جاؤں یہ بہت کچھ ہوتا ہے، میلاد بھی بہت خوب اچھی طریقے سے منایا جاتا ہے،
لیکن جو رسول کو رسول ماننے کے تقاضے ہیں اور اس کے جو مقتضیات ہیں، جو اس کے نتائج ہیں، اس سے ہم بے خبر ہیں اور اس سے ہمارا کوئی تعلق اور ان کی کوئی نسبت نہیں، الا ماشاء اللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ہماری اب آپ کی آمد کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد، اب ہدایت کا، صراط مستقیم کا، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، اس نبی کی تابعداری کرو گے، فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ان کی تابعداری نہیں کرو گے، ان کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو تم ہدایت پہ نہیں ہو، گمراہی پہ ہو۔ ہدایت کا گویا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ اور وہ واسطہ کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، ان دونوں نے میرے بارے میں بات کہی، میں کیا سن رہا ہوں، ایک کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی مثال بیان کیجیے، ان کی کوئی بات کیجیے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ یہ تو سوئے ہوئے، وہ جواب دیتے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے، والقلب یقظان، دل بیدار ہے، آپ بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے، ان کی مثال یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے، ایک بہت بڑا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس نے ایک باغ بنایا ہے، اور باغ میں کے اندر انواع و اقسام کی سہولت اور عیش و عشرت کے تمام سامان اور تمام ذرائع اس میں موجود ہیں۔ پھر اس مالک نے اس کے دروازے پہ ایک اعلان کرنے والے کو کھڑا کیا اور کہا لوگوں آؤ بات مان لو اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ، بات مان لو اور اس باغ میں داخل ہو جاؤ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب، وہ سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باغ جس نے بنایا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس باغ میں داخل ہونے کی جو دعوت دینے والے ہیں وہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، اور یہی وہ ہیں وہ محمد فرق بین الناس، جو لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے۔ کیا مطلب کہ اب ایماندار کون ہے اور کافر کون ہے، مومن صادق کون ہے اور مشرک کون ہے، اسی طرح جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ان تمام باتوں کی تمیز اور ان تمام باتوں کے درمیان فرق کرنے والی جو ہستی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں اب کسی کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی، کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، کسی کے کہنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو سکتی، کسی کے کہنے سے کوئی چیز ناجائز نہیں ہے۔ جائز و ناجائز کا معیار، حلال و حرام کا معیار، ایمان اور کفر کا معیار وہ اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی تابعداری وہ ایمان ہے اور جنت کا راہ، اور آپ کی نافرمانی وہ جہنم کا ذریعہ ہے اور کفر ہے اور ضلالت۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی ہماری دعوت، یہی ہماری پہچان ہے۔ بھائیو صاف بات ہے، 2 اور 2 4 کے نتیجے کی طرح، جس طرح ہم کہتے ہیں نا 2 اور 2 4، بالکل اسی طرح ہماری دعوت بھی 2 اور 2 4 کی طرح صاف اور بالکل شفاف ہے۔ ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے، ہم کسی کے لیے نہیں لڑتے پھرتے، ہم کسی کی دعوت نہیں دیتے، ہم اگر کسی کا دفاع کرتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ کا، ہم کسی کے لیے لڑتے ہیں تو محمد رسول اللہ کے لیے، کسی کی تابعداری کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی تابعداری کی۔ یہی ہماری دعوت ہے اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہمارا امتیاز ہے۔ اس کائنات میں وہ لوگ موجود ہیں اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ وہ ان کی لڑائی، ان کا جھگڑا اور ان کی تنازع، ان کی شب و روز کی محنتیں اور کاوشیں وہ محمد رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ صاف بات ہے، ان کی بات وہ ہے جن کی لڑائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، بات وہ ہے جن کی لڑائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہے، بات وہ ہے جن کی لڑائی امام مالک کے لیے ہے، بات وہ ہے جن کی لڑائی امام احمد کے لیے ہے، بات وہ ہے جن کی لڑائی امام جعفر صادق کے لیے ہے، لیکن صرف ایک حدیث ہے جس کی لڑائی صرف محمد
کہ محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے، ایک طرف ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ سید الانبیاء ہے، کہ اب پہلے انبیاء بھی آ جائیں تو انہیں بھی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے معیار عمل کے لیے وہ امام ابو حنیفہ ہے یا امام مالک ہے یا امام شافعی ہے یا امام احمد بن حنبل ہے یا جعفر صادق ہے۔ آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ ہم محمد رسول اللہ سے کتنے مخلص ہیں، اس دعوے کے نتیجے میں یا اس پکار کے نتیجے میں یا اس فکر کے نتیجے میں ہم محمد رسول اللہ سے کتنے مخلص ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بات حضرت شیخ فرما رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں محمد رسول اللہ سے راضی ہوں۔ اب آپ سے رضا کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری تمام تر نسبتیں، ہمارا تمام تر تعلق، ہماری تمام تر پہچان، ہمارا تمام تر تعلق وہ کس ہستی کے ساتھ ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن کلمہ تو پڑھے محمد رسول اللہ کا، کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو مانے بھی کیا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ سارے مقام اور مرتبے کا اعتراف بھی کرے، لیکن جس وقت عمل کی باری آئے تو اس وقت کیا کہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عمل یا اس حدیث کے عمل میرے امام ابو حنیفہ نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صاحب ہے جنہیں کہنے والوں نے خاتمۃ الحفاظ کہا جناب خاتمۃ الحفاظ ہے، دیوبند کے بہت بڑے محدث اور مدرس ہیں، خاتمۃ الحفاظ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث آتی ہے، سنیے پہلے حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی ایک رکعت اور 2 رکعتوں کے مابین کلام کی ضرورت محسوس کرتے تو میرے ساتھ بات کر لیا کرتے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایک وتر درست ہے یا نہیں درست، ایک وتر پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے، بات کرتے، پھر وتر پڑھتے اور وتر بھی ایک پڑھتے۔ اب اس حدیث نے اتنا پریشان کیا حضرت خاتمۃ الحفاظ کو، وہ کہتے ہیں کہ 13 سال تک میں اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 13 سال تک اس حدیث کا جواب تلاش کرتا رہا، میرے صرف دماغ میں اس حدیث کا جواب نہ آیا، بالآخر 13 سال کے بعد اس حدیث کا جواب میرے سامنے آیا۔ لیکن یہ وہ تو کہہ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کا جواب دینا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی حدیث کا جواب نہیں دیتے۔ آج حدیث کی فکر یہ ہے کہ جب اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث غیر منسوخ آتی ہے تو اس وقت سرے تسلیم کب ہے جو بے واجہ یاد میں آئے، پھر اس کی تعبیر، پھر اس کے جواب کی راہیں، پھر اس کے بارے میں جناب اطمینان کی کوئی راہ تلاش کرنا، وہ مسئلہ کا حدیث نہیں ہے، وہ محمدیوں کی صفت نہیں ہے، حدیث کی صحیح صفت نہیں ہے۔ حدیث کی صفت یہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کرے، کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، ایک حدیث ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اس وقت ہم اس کو تسلیم کریں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کہ مومن مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آئے تو پھر اس کے بعد اس میں خیال ڈھونڈتا پھرے، میں اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میری عقل اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، دل مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب دل مانے یا عقل مانے یا نہ مانے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانے اور حسب استطاعت اس پہ عمل کرے۔ یہی حدیث کی دعوت، یہی حدیث کا مسئلہ۔ لیکن آپ دیکھیں جو حضرات ان نسبتوں کی طرف الٹے ہوئے ہیں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ان کی پوری تقاضا یہ ہے، ان کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ پورے لوگ، اگر کوئی حنفی ہے تو وہ حنفی بن جائے، شافی ہے تو کہتے ہیں شافی بن جائے، مالکی ہے تو وہ کہتے ہیں مالکی ہو جائے، حنبلی ہے تو وہ کہتے ہیں سارے حنبلی ہو جائے، اور اگر جعفری ہے تو وہ کہتے ہیں
یہ نہیں کہتے. پوری کوشش ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے یہ کسی عام سے مولوی کی بات نہیں. میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ حوالہ کس کا ہے؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ جس کا لقب امام الحرمین ہے. جس کا لقب کیا ہے؟ شمافے میں امام الحرمین ہے. عبد الملک اس کا نام ہے. عبد الملک امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ، وہ انہوں نے ایک کتاب شافعیت کی حقانیت کے لیے لکھی. امام شافعی اور ان کے موقف کی وجوہ ترجیح کہ امام شافعی کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے فتوے اس کو ماننا چاہیے. اس سے انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں انہوں نے جو کہا ہے ذرا اس کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں یجب علی کافۃ العاقلین وعامۃ المسلمین. یجب علی کافۃ العاقلین، کائنات میں جتنے بھی عقل مند ہیں وہ سب کے سب، بلکہ وہ عامۃ المسلمین، بلکہ عام تمام مسلمان، عقل مندی نہیں، پڑھے لکھے ہی نہیں، صحب و فہم و فراست ہی نہیں، بلکہ عامی مسلمان، سیدھے سادہ لو جو مسلمان ہیں، ان تمام پر واجب کیا ہے؟ اور وہ بھی کون؟ شرقاً و غرباً، قرباً و بعداً، انتخاب مذہب الشافعی بحیث لا یبغون عنہ حولا ولا یریدون به بدلا. کہ جتنے عقل مند ہیں یا جتنے عام مسلمان ہیں وہ مشرق میں رہنے والے ہیں، مغرب میں رہنے والے ہیں، قریب رہنے والے ہیں یا دور رہنے والے ہیں، ان تمام پر یہ واجب ہے کہ امام شافعی کی تقلید کریں. وہ امام شافعی کے پیروکار بن جائے، امام شافعی کے تابع دار بن جائے. یہ کس نے کہا ہے؟ سوچئے ذرا، یہ کس نے کہا ہے؟ اس عالم نے کہا ہے جسے امام الحرمین ہونے کا عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے امام ہونے کا کہتے ہیں شرف حاصل. اور شمافے میں ایک بڑا نام ہے. انہوں نے یہ بات کہی. اب آپ دیکھیں، کسی اور کی بات کیا کروں، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ یہ جو دعوت ہے کہ تمام کائنات کے لوگ، تمام مسلمان وہ شافعی ہو جائیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نبی ہے یا امتی ہے؟ سوچئے ذرا. ہم کہتے ہیں ساری کائنات محمد رسول اللہ کی پیروی کرے، سارے محمد رسول اللہ کے پیروکار بن جائے، سارے محمد رسول اللہ کے تابع دار بن جائے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار اور اطاعت گزار ہو جائیں. ہمیں چاہیے تو یہ کہنا نا، ہماری ذمہ داری تو یہ ہے بھائی، امتی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس کا امتی ہے اس کا نام بلند کرے، اس کا جھنڈا اٹھائے، اس کے نام کی بلندی کرے، اس کا جھنڈا ہر شور ہر جگہ لہرانے کی کوشش کرے، کریا بستی بستی جگہ جگہ اسی سرکار کا جھنڈا لہرا دیا جائے. کوشش تو یہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ جہاں ایک مسلمان بسنے والا ہے اس مسلمان پہ لعنت یہ ہے کہ وہ شافعی بن جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے آپ سمجھائیں کہ امام شافعی نبی ہے کہ پورے کائنات کو ان کا تابع دار بنایا جا رہا ہے. اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ انا ارسلناک، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنایا ہے، تو ہم نے آپ کو بنایا ہے. یہ مقامات کے علاوہ کسی اور کا نہیں. لیکن کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں، پوری کائنات کو، تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عقلمندوں کو شافعی ہونا چاہیے. بتلائیے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری ہے یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رسول کے مقام پہ بٹھانے کے کیا مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید آپ اس میں تلخی محسوس کریں کہ اب میں جذبات میں آ گیا ہوں اور آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہوں. حاشا وکلا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس دور کے ایک بڑے ہی نام اور حرفی عالم نے، میری مراد ان سے علامہ زاہد کوثری ہیں، جنہوں نے مغیث الخلق کا جواب دیا ہے احقاق الحق کے نام پہ. وہ کہتے ہیں او دیکھو جی، او دیکھو لوگوں، اور امام الحرمین نے تو امام شافعی کو نبی بنا دیا ہے. امام الحرمین نے عبد
اکبر کبیرہ، وہی بات تو میں کہتا ہوں. لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ تو بات کہی انہوں نے جواب کے انداز میں، یہ بات تو انہوں نے کہی جواب ان کو مطمئن کرنے کے لیے، جوینی کے جواب میں ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے. مگر زاہد کوثری یہ بھول گیا کہ جس کو میں شیخ الاسلام کہتا ہوں اس نے کیا کہا ہے. یہی کوثری ایک مسعود بن شہبہ صدیق کو یہاں کے سندھ کے عالم تھے. مسعود بن شہبہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تو لسان المیزان نے کہا یہ مجہول ہے، پتہ ہی نہیں یہ کون مولوی، یہ کون مولوی ہے کوئی پتہ نہیں. لسان المیزان نے اس کا تذکرہ کیا. لیکن یہی زاہد اور کوثری جو جوینی کی تردید کرتا ہے وہ اسی مسعود بن شہبہ صدیق کو شیخ الاسلام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ شیخ الاسلام کیا کہتا ہے؟ اب یہ بھی سنیے، وہ تو کہا امام الحرمین اور یہ ہے شیخ الاسلام. یہ شیخ الاسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یجب علی اہل الغرب والشرق بل علی کافۃ الخلق ان یتخذوا ابا حنیفہ اماما وعقیدتہ دینا وقولہ مذہبا. اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں کہ تمام مغرب والے، تمام مشرق والے، ان تمام پر یہ چیز واجب ہے، بلکہ علی کافۃ الخلق، بات سمجھے، علی کافۃ الخلق، بلکہ پوری مخلوق، پوری انسانیت کا یہ واجب ہے کہ ان یتخذوا ابا حنیفہ اماما، کہ اپنا امام ابو حنیفہ کو بنائے. اپنا امام کس کو بنائے؟ ابو حنیفہ کو بنائے. وعقیدتہ دینا، اور اس کے عقیدے کو اپنے دین کی بنیاد سمجھے. وقولہ مذہبا، اور امام ابو حنیفہ کے قول کو اپنا مذہب سمجھے. اب مجھے بتلائیں کہ کوثری نے جن الفاظ کے ساتھ تردید کی تھی امام الحرمین کی کہ اس نے امام شافعی کو نبی بنا دیا ہے، اب مجھے آپ بتائیں کہ کیا مسعود بن شہبہ صدیق نے یہی بات کہہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی نہیں بنایا؟ جو کہتا ہے کہ جناب ساری مخلوق، سارے انسانوں پر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ وہ اپنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ کسی کی تبادل، کسی کی پہچان، کسی کا تعارف، کسی کا لڑنا جھگڑا یا کسی کا کسی سے جھگڑا وہ اپنے امام کے تناظر میں ہے. لیکن آدیش وہ ہے کہ جس کا جھگڑا، جس کی کا نظام یا جس کا اختلاف یا جس کی دعوت وہ صرف ایک کے تناظر میں ہے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لڑتے ہیں ان کے دفاع میں، ہم دعوت دیتے ہیں ان کی ذات گرامی کا، ہم پیروی کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی، تابعداری کی بات کرتے ہیں محمد رسول اللہ کی. کائنات کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارے نجات کا، تمہاری کامیابی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلے انبیاء کے طریقوں میں بھی اب ہدایت ہے، اور پہلے انبیاء کے طریقوں میں بھی اب ہدایت نہیں ہے. ہدایت اب ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، کسی کی تابعداری میں اور کسی کی اطاعت گزاری میں ہدایت نہیں ہے. کسی اور کو امام ماننے میں ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس میں ہے کہ ساری کائنات حضرت محمد رسول اللہ کو ایمان مانے اور نبی علیہ السلام کی اطاعت گزار اور نبی علیہ السلام کی فرمانبردار بنے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ہم امتی ہونے کے باوجود، نبی علیہ السلام کی نسبت ہونے کے باوجود، بلکہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ بات کہنے کے باوجود کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ اور علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے. یہ امت کس کی وارث ہے؟ اس امت کے علماء کس کے وارث ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بازار میں گئے، لوگ تجارت کر رہے تھے، خرید و فروخت میں مشغول تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لوگوں اور تم بازار میں بیٹھے ہو، اپنے کاروبار میں مصروف ہو، نبی علیہ السلام کی میراث مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، چلو چھوڑو اپنے معاملات اور نبی علیہ السلام کی وراثت میں سے حصہ پالو. وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تجار حضرات، کاروبار کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام کی وراثت کیا ہے؟ دیکھیں جناب کیا گھر سے نکلا ہے، کس کس کو مل رہی ہے، کون خوش نصیب ہے اس وراثت کو پانے والا. دوڑے ہیں مسجد نبوی کی طرف. جب آئے ہیں مسجد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے، صحابی بیٹھے ہیں،
وہ سنا رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس وہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کرتے ہوئے سنا, میں نے نبی علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا, میں نے نبی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا. ان کی چال ڈھال یہ تھی, ان کا کام طریقہ تھا, طریقہ یہ تھا. کہنے لگے ابو ہریرہ اور تم تو کہتے تھے کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے, کہاں معلوم بتا پڑا ہے. کہنے لگے افسوس اور افسوس ہے تمہارے اوپر, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث. یہ قال رسول اللہ, یہ دین, یہ قال اللہ و قال رسول, یہی نبی علیہ السلام کی وراثت ہے اور یہی میراث ہے. اور اسی کے بارے میں کہا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اب علماء کی ذمہ داری ہے, کیوں بھائی باپ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے نا, اور بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے, وہ اس کے مال میں سے حصہ لیتا ہے. بیٹا اب باپ کی تو بات نہ کرے, وہ بات کرے اپنے چچا کی, وہ بات کرے اپنے بھتیجے کی, وہ بات کرے اپنے کسی عزیز کی, وہ کہے وہ بہت اچھا ہے, وہ بہت اچھا ہے. باپ کی بات ہی نہ کرے, بلکہ باپ کے بارے میں اعمال سے بڑھتے, اعمال کرتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے فرزند کو کیا کہتا ہے ہمارا معاشرہ, ایسے فرزند کو, ایسے وارث کو, ایسے بیٹے کو ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے, کہ یہ باپ کا تو نام نہیں لیتا, یہ اپنے چچاؤں کا نام لیے جا رہا ہے, اپنے رشتے داروں کا نام لیے جا رہا ہے, ان کی مدح و ثنا کیے جا رہا ہے, ان کی حمد و توصیف کیے جا رہا ہے. جناب جس کا یہ وارث ہے ان کا تو نام نہیں لیتا. بھائی ایسے بیٹے کو ناخلق کہتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن وائے افسوس علماء امتی کے کہ وہ نبی علیہ السلام کے وارث ہونے کے باوجود دعوت کوئی امام ابو حنیفہ کی دیتا ہے, کوئی امام شافعی کی دیتا ہے, کوئی امام احمد کی دیتا ہے, کوئی امام مالک کی دیتا ہے, اور کوئی جعفر صادق کی دیتا ہے. ہمیں دعوت کس کی دینی چاہیے, ہمیں کس کے نام کو سربلند کرنا چاہیے, اور جس کے بارے میں اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تمہیں اس کو ماننا ہے اور تمہیں اس کا معاون بندگار اور ساتھی بننا ہے. ہم نے دفاع کرنا ہے تو محمد رسول اللہ کی حدیث کا, ہم نے دفاع کرنا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کا, ہم نے پرچار کرنا ہے محمد رسول اللہ کی حدیث کا. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم پرچار کیا جاتا ہے تو وہ کس کا, اپنی اپنی فقہ کا, کوئی امام حنیفہ کی فقہ کا پرچار, اور کوئی امام مالک کی فقہ کے پرچار میں, اور کوئی امام شافعی کی فقہ کی فکر میں لگا ہوا ہے, اور کوئی امام شافعی کے دفاع میں, کوئی امام حنیفہ کے دفاع میں, کوئی امام مالک کے دفاع میں. اللہ کے بندو, یہ امتی کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم تمام اکابر کا, تمام اپنے اسلاف کا, ہم تمام بزرگوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن اتباع تابعداری ایمان وہ محمد رسول اللہ کا نہیں کرتے. ایمان محمد رسول اللہ, تابعداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دفاع حدیث کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں گنگا الٹی چلتی ہے, حدیث کا جواب اور امام کے قول کا دفاع. اللہ اکبر کبیرہ. چاہیے تو یہ ہے کہ حدیث کا دفاع کیا جائے. بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے, بیٹا ہمیشہ اپنے باپ کا دفاع کرتا ہے, جو وارث ہوتا ہے اپنے مورث کا دفاع کرتا ہے. اللہ کے بندو, یہی اسلوب بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی وراثت کو جماعت ہے تو وہ حدیث ہے اور کوئی بھی نہیں. کیوں کہ دین کی حفاظت اور وراثت نبی علیہ السلام کی حدیث کا دفاع وہ اگر کرتا ہے تو وہ آل حدیث کرتا ہے, لیکن دوسرے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں, وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں, امام کے قول کو راجہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ بات یاد آئی کہ علامہ رشید رضا جب آئے نا ہندوستان میں, علامہ رشید مصر کے عالم تھے, وہ ہندوستان آئے. ہندوستان میں آنے کے بعد مختلف شہروں کا انہوں نے دورہ کیا. دارالعلوم دیوبند میں گئے, وہاں استاد حدیث پڑھا رہے تھے, وہاں کھڑے ہو گئے, استاد جی سے گفتگو کی اور پوچھا کہ آپ کے حدیث پڑھانے کا اسلوب کیا ہے. وہ کہنے لگے ہم حدیث پڑھاتے ہیں اور جو حدیث امام صاحب کے قول کے مطابق نہیں ہوتی اس کی تعویل کرتے ہیں. تو امام شیخ علامہ رشید رضا کہنے لگے تو پھر کیا آپ کی اس کوشش سے وہ حدیث حنفی ہو جاتی ہے, وہ حدیث حنفی ہو جاتی ہے, وہ رہتی تو حدیث کی حدیث ہی ہے. آپ نے حدیث کی تعویل کر لی لیکن امام صاحب کے قول کو حدیث کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کی. فرق سمجھے, ایک کوشش یہ ہے کہ حدیث کو اس کی تعبیر, اس کی تعریف, اس کا دفاع اور اس کو قابل اطاعت اور اس کو واجب الاطاعت اور واجب
ایک یہ ہے کہ حدیث امام صاحب کے قول کے خلاف آ گئی تو پھر کیا ہے حدیث کی تعویل کرنے کی کوشش کی تاکہ امام کے قول کے ساتھ ٹکراؤ نہ رہے، امام کے قول کے ساتھ حدیث کا ٹکراؤ نہ رہے، بلکہ کوشش پوری کی جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر ایسی ذلیل ترین تعویلات کہ جس کو سن کے اور پڑھ کے بھی اللہ معاف فرمائے پیشانی کو پسینہ آ جاتا ہے، ایسی گھٹیا اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات حدیث کی تعبیر کے سمجھ میں کہ علامان و حفیظ. وہ شیخ صاحب تو فرما رہے تھے نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہاں وہ جن کو معیار ایمان بنایا گیا ہے پہلے انہیں بھی عملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث نہیں سمجھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یعنی انہوں نے بھی حدیث سے گریز نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے بھی حدیث سمجھنے سے میں ان سے قصور ہوا ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے آذان کا طریقہ سکھایا، بلکہ صحیح ابو داؤد میں ہے کہنے لگے حضور علمنی سنت الاذان، علمنی سنت الاذان، آذان کہنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مجھے تعلیم دیجئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طرح آذان کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر بلند آواز سے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر بلند آواز سے یہ شہادتین کے کلمے کہو. باقی جوابات سے پہلے سب سے پہلا جواب یہ تراشا جاتا ہے کہ ابو محذورہ نے حدیث کو نبی علیہ السلام کے مقصد کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. نبی علیہ السلام کا مقصد کچھ اور تھا، ابو محذورہ نے مقصد کچھ اور سمجھ لیا اور اسی طرح آزان دیتے رہے. امام کا دفاع ہو جائے لیکن ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حالت ان کی توہین ہو جاتی ہے، وہ تو قابل برداشت ہے لیکن امام کی مخالفت قابل برداشت نہیں ہے. حالانکہ حضرت ابو محذورہ نے ایک بار اذان کہی تھی، صرف 2 بار اذان کہی تھی. فتح مکہ کے یہ واقعہ ہے. فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ فتح مکہ کب ہوا ہے؟ 8 میں. نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے کس میں؟ 10 کے بعد. اب 2-2.5 سال تک نبی علیہ السلام کی زندگی میں اسی طرح ابو محذورہ اذان کہتے رہے. ابو محذورہ کے بعد پورا کا خاندان، امام شافعی فرماتے ہیں میرے دور میں اسی طرح اذان کہتا رہا. لیکن یہ نہ ابو محذورہ کو یہ تعویل سمجھ آئی، نہ ان کے پورے خاندان کو سمجھ آئی. یہ سمجھ آئی تو پھر مولوی کو سمجھ آئی جس نے اپنے ایمان کے قول کا دفاع کرنا تھا. اب آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کا دفاع کیا ہے یا ایمان کے قول کا دفاع کیا ہے؟ یہ صرف اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے رسول کی حدیث کا دفاع کرتا ہے، دوسرا اس کی حدیث کے دفاع نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں ایک مسئلہ اور بتاتا ہوں بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے. مالکیہ کے نزدیک، ممالک کے نزدیک کیا ہے؟ جس وقت انسان اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، تو تکبیر تحریمہ کے بعد حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی علیہ السلام سورۃ فاتحہ سے پہلے یا تو اللہم باعث بینی و بین خطایایا یا سبحانک اللہم و بحمدک یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ دعا پڑھتے تھے. اور بھی تسبیحات ہیں وہ نبی علیہ السلام آزا تکبیر اور قرأت فاتحہ کے مابین یہ دعا پڑھتے تھے. بخاری میں، مسلم میں، سنن میں، مسانید میں، جوامع میں، تمام احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود. لیکن ہونا قسمت کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے مدینہ طیبہ میں تو ثنا نہیں پڑھی جاتی. مدونہ میں یہ بات ان سے ان کی طرف منسوخ کر دی گئی کہ لم ارا ان احد التسمیہ بین الاذان والقراءۃ ولا التسبیح، میں نے نہیں دیکھا کہیں نہ تسمیہ بسم اللہ دیکھی ہے نہ کوئی اور تسبیحات دیکھی. مدونہ میں یہ قول امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا. اللہ اکبر. اب کیا ہے؟ مدونہ کو ماننے والے اور امام صاحب کو اپنا امام ماننے والے وہ آج بھی نہ ثنا پڑھتے ہیں، نہ تعوذ پڑھتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین. تسمیہ بھی گئی، تعوذ بھی گیا اور ثنا بھی گئی. درمیان کی دعائیں تسمیہ اور تعوذ سب گیا. حدیث میں موجود،
احادیث میں موجود، لیکن وہ احادیث امام مالک کو ماننے والوں کے لیے منظور نہیں ہے. وہ کیا؟ حیران ہو گیا. الدر الکاملہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن رشید فہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نقل کیا ہے ان کے ترجمے میں کہ انہوں نے مغرب کے عالم تھے، انہوں نے جب یہ احادیث دیکھی بخاری مسلم کی تو انہوں نے سبحانک اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا، تعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھنا شروع کر دیا نماز میں. اب پورے علاقے میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا. او ابن رشید ثنا پڑھتا ہے، تکبیر کے بعد ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے. گلا اور خراب ہو جائے گا، ٹھنڈا ہے، جزاکم اللہ، بس گزارا کرے. ثنا پڑھتا ہے، تعوذ پڑھتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے. علاقے میں جناب ہوا کھڑا ہو گیا. یہاں تک کہ قاضی شہر نے ایک معذر نامہ تیار کیا، ایک فرد جرم عائد کی ابن رشید پہ کہ ابن رشید فلاں دن آ کے علماء کے مجمع میں اپنے اس عمل کا ثبوت پیش کرے، ورنہ بڑے مجمع میں اس کی گردن اڑا دی جائے گی اور اسے کھلے عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ واقعہ جو الدر الکاملہ میں حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے. اب ہوا کیا؟ وہ معذرنامہ، وہ فرد جرم علماء تک پہنچا دی گئی، ان کے بھی دستخط لے لیے گئے، ان کو بھی دعوت نامے دے دیے گئے کہ آپ نے فلاں دن آنا ہے اور ابن رشید سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ آپ نے امام مالک کے خلاف یہ ثنا پڑھنا کیوں شروع کی ہے، تعوذ پڑھنا کیوں شروع کر دیا ہے، یہ بسم اللہ کیوں شروع کر دیا ہے تم نے پڑھنا؟ جواب دو. اللہ اکبر. وقت قریب آیا، لیکن وہ علام الغیوب، وہ رب عرش عظیم، اس کا فیصلہ کچھ اور تھا. وہ مقررہ دن آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قاضی کا ہی خاتمہ کر دیا. قاضی ہی موت مر گیا. قاضی کے مرنے سے وہ معذرنامہ بھی بڑھ گیا. تکبیر اور فاتحہ کے درمیان دعا کا ذکر اور تعوذ اور تسبیح کا ذکر نہیں ہے. کوئی ہے جو اس کا انکار کرنے والا اور سوائے مال کیا گیا، لیکن مال کی انکار کرتے ہیں. اب مجھے آپ بتلائیں کہ وہ جو معذرنامہ تیار ہوا ہے اور فرد جرم عائد ہوئی ہے، اب یہ کس جرم کی برداشت میں ہوئی ہے، کس کے دفاع میں ہوئی ہے، اور کس کے دفاع میں ہوئی ہے؟ امام مالک کے دفاع میں، محمد رسول اللہ کی حدیث کے اور رسول اللہ کے دفاع میں نہیں ہے. یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ فکر پیدا ہوئی تو پھر اپنے اپنے ایمان کے دفاع میں فکر پیدا ہوئی. محمد رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع وہ پس پردہ چلا گیا. اب ساری تگدو اور ساری کوشش، ساری محنت وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کا تفوق قائم ہے، ان کی عظمت قائم ہے، ان کی بڑائی قائم ہے. بلکہ اس زمانے میں بات تو طویل ہو جائے گی، مگر اشارہ کرنے میں اکتفا کرتا ہوں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ اس حوالے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حدیثیں بھی گھڑی گئی، حدیثیں بھی گھڑی گئی کہ نبی علیہ السلام نے امام حنیفہ کا یہ منانا بیان کیے ہیں اور امام شافعی کی یہ مذمت کی ہے، امام مالک کی یہ فضائل بیان کیے ہیں اور ان کے فلاں کے یہ فضائل بیان ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی طرف حدیث کا انتساب بھی کیا گیا. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک بات پہنچی تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ آپ سے عرض کرتا ہوں. آپ اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں میں جائیں، قرآن مجید کو کھولیں، سورۃ النور کی تلاوت کریں. سورۃ النور میں آپ کو دو جگہ سجدہ لکھا ہوا نظر آئے گا، دو جگہ. حدیث میں آتا ہے عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزلت سورۃ النور، سورۃ الحج، نور نہیں سورۃ الحج بے سجدتین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حج کو دو سجدوں سے فضیلت دی. لیکن آپ جائیں قرآن مجید پاکستان کی کسی چھاپے کا ہو، لیکن دارالسلام کے چھاپے کا نہیں. ہاں، دارالسلام کے چھاپے کا نہیں. شاید یہاں بھی کوئی اور چھاپا ہو جو صحیح ہو.
باقی جتنے کراچی کے ہو، لاہور کے ہو، جہاں کے بھی چھاپے کھانے ہیں، وہ دوسرے سجدے کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ السجدہ تو عند الشافعی، یہاں سجدہ شافعی کرے، حنفیوں پہ سجدہ لازم نہیں ہے، یہاں حنفی سجدہ نہ کرے۔ مجھے آپ بتلائیں، یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ فضیلت دی گئی ہے سورۃ حج کو دو سجدوں سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سجدہ دونوں سجدہ کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود دونوں سجدے کرتے تھے، اب یہ صحابہ بھی یہ دونوں سجدے کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احادیث اور صحابہ کا عمل یہ سارے امتیوں کے لیے ہے یا صرف شافعیوں کے لیے ہے؟ حدیث پوری امت کے لیے ہے یا صرف شافعیوں کے لیے ہے؟ کہ لکھ دیا گیا کہ جناب شافعی یہاں سجدہ کرے، حنفیوں کے لیے یہاں سجدہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ اپنے گھروں میں ہر قرآن میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اسی کی دوسری مثال دیکھیے، سورۃ 30 بارے میں سورۃ الانشقاق ہے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سورۃ الانشقاق سنی اور نماز میں سنی، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام نے سورۃ الانشقاق میں سجدہ کیا، جہاں سجدے کا مقام آیا وہاں نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، مگر کیا ہے مالکیوں کے نزدیک سورۃ الانشقاق میں سجدہ نہیں ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے علامہ ابن العربی نے احکام القرآن میں لکھا ہے اور انہیں سے نقل کیا ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں نا، آپ سنیے غور کے، جب اکیلا ہوتا ہوں تو میں سورۃ انشقاق پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب میں امام بنتا ہوں نا تو پھر سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا، پھر میں سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا۔ پوچھا گیا کہ آپ جب امام ہوتے ہیں تو سورۃ انشقاق کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں سورۃ انشقاق نہیں پڑھتے؟ وہ کہنے لگے اس لیے انشقاق سورت نہیں پڑھتا جماعت کی صورت میں جب امام ہوں میں، کہ جب انشقاق سورت پڑھوں گا سجدے کا محل آئے گا تو پھر میں وہاں تو کروں گا سجدہ۔ کیوں کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ انشقاق تلاوت کی نماز میں اور آپ نے سجدہ کیا۔ اب ہم نبی علیہ السلام کا فرمان کس طرح چھوڑے؟ مگر میں کیا کروں، یہ جو میرے ارد گرد تمام مالکی ہیں ان سے تو میری جان کا خطرہ مجھے لاحق ہو جاتا ہے، میری جان کا خطرہ، اور اپنی جان بچانے کے لیے میں نماز پڑھاتے ہوئے سورۃ انشقاق کی چھوڑ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بتائیں ایمانداری سے دفاع کس بات کا ہوا اور دفاع کس کے قول کا ہوا، عمل کس کے قول کا ہوا؟ امام مالک کے قول کا یا محمد رسول اللہ کے فرمان کا؟ حدیث کا دفاع ہے یا امام مالک کے قول کا دفاع ہے؟ آپ اسی طرح دیکھیے 10 مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ایک عامت الناس میں، عام لوگوں میں معروف مسئلہ یہ فاتحہ خلف الامام کا، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں بھائی، گھر گھر یہ جھگڑا ہے فاتحہ خلف الامام کا، لیکن میری بات سمجھ لیں، ہمارا مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا نہیں ہے، نماز میں فاتحہ کا ہے۔ ہمارا مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، نماز میں سورۃ فاتحہ کا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو مثال دوں، یہ بالکل اسی طرح مثال بنتی ہے کہ جب بھی قادیانیوں سے بات ہو تو وہ کبھی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت اور اس کی نبوت کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ حیات و وفات مسیح پہ بات کریں گے۔ جب اس مسئلے پہ آداب سے بات ہو وہ کبھی نماز میں سورۃ فاتحہ کے موضوع میں مناظرہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ فاتحہ خلف الامام سے گفتگو کریں گے، نماز میں فاتحہ پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں نماز وہ نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جس میں فاتحہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں جس میں فاتحہ نہیں ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ مقتدی کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ بے مقتدی بھی نمازی ہے یا نہیں ہے؟ مقتدی بھی نمازی ہے، وہ تو بلکہ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے۔ 4 رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے، وہ فرض کی نیت زبان سے کہہ کے بھی اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ کتنے علمیت کی بات، وہ کہتا ہے میں نمازی ہوں، مقتدی ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، 4 پڑھ رہا ہوں، 2 پڑھ رہا ہوں، لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر، یہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ اس اگلے کے لیے، یہ اس اگلے کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ بھائی تو نمازی نہیں ہے، سوچنے کی بات کیا ہے کہ تو نمازی نہیں ہے،
یہ ابھی تو نیت کر رہا تھا 2-4 رکعت نماز فرض پیچھے امام کے فرض نماز ظہر کی یہ بھی کہہ رہا تھا، لیکن اب یہ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ امام ہی نمازی ہے، مقتدی نمازی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن کبھی اس مسئلے کی طرف نہیں آئے گے، وہ کہیں گے فاتحہ خلف الامام۔ وہ بالکل اسی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ مرزا کیسا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ فاتحہ میں نماز ضروری ہے یا نہیں ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں کہ جناب مدھامتان پڑھ کے اللہ اکبر کہہ لو نماز ہو جائے گی۔ بلکہ اگلے دن ٹی وی میں نے دیکھا وہ کہتا ہے وہ قضائے عمری کی ترتیب سکھا رہا ہے، قضائے عمری کی اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ اللہ چھوڑ دو، تعوذ چھوڑ دو، تسمیہ چھوڑ دو، بس کوئی ایک قل هو اللہ احد کہہ کے رکوع میں چلے جاؤ، سبحان اللہ العظیم ایک بار کہہ لو، جلدی کھڑے ہو کے فوراً سجدے میں چلے جاؤ، ایک ہی بار سبحان ربی الاعلیٰ کہو، پھر اسی طرح دوسری رکعت پوری کر لو، تشہد میں بیٹھو تو تشہد میں بیٹھ کے جب تشہد مکمل کر لو السلام علیکم کہہ لو۔ اگر 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو 2 رکعتیں تو اس طرح پڑھو، جب دوسری 2 رکعتیں ہو تو پھر دوسری 2 رکعتوں میں تھوڑی سی دیر خاموش رہ کے رکوع میں چلے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ اس مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ احمد رضا نے جس کو مجدد حاضرہ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں یہ حاضرہ کب تک گنگی ہوتی ہے، یہ مجدد حاضرہ یہ حاضرہ کتنی طویل ہوتی ہے، انہوں نے اپنے کیا ہے ان کی کتاب ملفوظات اس میں بھی یہی ترتیب لکھی ہے، اور بلکہ کتاب الاثار سے لے کے کتاب موطا امام محمد سے لے کے کتاب العصر امام محمد سے لے کے اور بہشتی زیور تک، سمجھے ہیں بات، بہشتی زیور تک جتنی کتابیں ہیں ان تمام میں لکھا ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں نہ مقتدی پڑھے نہ امام پڑھے، بس خاموشی سے کھڑا رہے، بہتر ہے سبحان اللہ کہہ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب مجھے بتلائیے ایمانداری سے کہ مقتدی کا مسئلہ رہا، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ رہا، یہ کیا مسئلہ ہوا کہ فاتحہ خلف الامام، اور مسئلہ ہے اصل امام نماز میں فاتحہ کا کہ نماز میں امام پڑھے بھی یا نہ پڑھے، مقتدی پڑھے بھی یا نہ پڑھے، اکیلا پڑھے بھی یا نہ پڑھے، مسئلہ تو یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اکیلا بھی نہ پڑھے، ضروری نہیں ہے 4 رکعتوں میں پڑھے یا کچھ بھی نہ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ یہ صراحۃ حدیث کے خلاف۔ لیکن جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ذرا سنیے اور غور کیجیے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ علامہ شارانی نے یہ کہا ہے کہ امام صاحب کا ایک قول یہ بھی ہے کہ سری نمازوں میں فاتحہ مقتدی کو پڑھ لینی چاہیے، کہ علامہ شارانی نے ذرا غور کیجیے گا کہ علامہ شارانی نے لکھا ہے کہ امام صاحب کا یہ قول بھی ہے کہ مقتدی کو سری نمازوں میں ظہر عصر کی نمازوں میں جب امام اونچی آواز سے قرات نہیں پڑھتا تو اس وقت مقتدی کو فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے، یہ قول انہوں نے علامہ شارانی کے حوالے سے لکھ کے پھر ایک بات لکھی ہے، وہ بات کیا کہتے ہیں لو ثبت ذلک، کاش کہ یہ قول ثابت ہو جاتا، لأنه قاطع للنزاع، کیونکہ یہ قول اگر ثابت ہو جاتا تو اس سے جھگڑا ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او اللہ والو کچھ سمجھے ہوئے آپ کہ اگر یہ امام صاحب کا قول ثابت ہو جاتا تو جھگڑا ختم ہو جاتا فاتحہ خلف الامام کا، اور جھگڑا فاتحہ خلف الامام کا یہ نہیں ہے کہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، جھگڑا یہ ہے کہ امام کے قول میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت امام صاحب سے قول ثابت ہو جاتا تو پھر کیا ہے تو یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک آخری فیصلہ ہوتا، گویا کہ حدیث سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ ان تنازعتم فی شیء، قرآن نے کیا کہا، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تمہارا اختلاف ہو تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کی طرف لوٹاؤ۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ اگر یہ قول ثابت ہو جاتا تو ہمارا جھگڑا ختم ہو جاتا، اللہ اللہ کے رسول کو اللہ فرماتے ہیں تمہارا جھگڑا اللہ کے رسول سے ختم ہونا چاہیے، ہمیں سبق سمجھایا جاتا ہے نہیں، جھگڑا امام کے قول سے ختم ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ ایک مسئلہ اور دیکھیے، ہمارے ہاں ایک مسئلے میں بڑا تشدد پایا جاتا ہے بعض علاقوں میں،
وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ نماز میں تشہد کے یہ رفع سبابہ کا. آپ جانتے ہیں نا یہ رفع سبابہ کا کہ جو ہی مقتدی تشہد سے بیٹھے یہ اشارہ توحید کو کھڑا کرتا ہے. یہ نصب یعنی سے وہ اس میں اپنی انگلی مبارک کو نبی علیہ السلام کھڑی کر دیتے تھے اور یہ اشارہ آخر تک کسی طرح رہتا تھا. یہ اشارہ توحید کا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اشارہ شیطان کے طرح کے لیے اسی طرح ہے جیسا شیطان کو نیزہ لگایا جاتا ہے. جیسے شیطان کو نیزہ لگایا جاتا ہے یہ اشارہ جیسے شیطان کو نیزہ لگتا ہے چوکا لگتا ہے وہ بھاگتا ہے اس اشارہ توحید نے دشمن کو زخمی کر دیا. اللہ پر کبیرہ. آپ حیران ہوں گے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اشارہ کرنا حرام ہے. یہ کس میں لکھا ہے؟ خلاصہ قیدانی میں. یہ خلاصہ قیدانی چھوٹی سی کتاب ہے نماز کی. آپ حیران ہوں گے آپ کے کراچی سے چھپی ہے. اس کے لوح کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے تو طریقہ نماز قیدانی تارہ دانی کتاب ہے خلاصہ قیدانی. تو طریقہ صلاۃ قیدانی تارہ دانی خلاصہ قیدانی. اور تمہیں نماز کا طریقہ کس طرح آئے گا اگر تم خلاصہ قیدانی نہیں تمہیں آتا؟ اگر نماز کا طریقہ سیکھنا ہے تو خلاصہ قیدانی وہ سیکھو. اور اسی میں لکھا ہے کہ جو چیزیں نماز میں حرام ہیں ان میں ایک رفع السبابت کما یفعل اہل الحدیث. کما یفعل اہل الحدیث جس طرح اہل حدیث رفع سبابہ کرتے ہیں یہ نماز میں کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. او اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو. اس نے کہا جس طرح اہل حدیث کرتے ہیں. حدیث کے ماننے والے آپ ہیں نا. وہ حدیث کے ماننے والے آپ ہیں لیکن انہوں نے کس حدیث کی بنیاد پہ اس کا انکار کیا؟ کہتے ہیں ظاہر و روایہ میں یہ قول نہیں ہے. ظاہر و روایہ میں یہ قول نہیں ہے. یہی فتویٰ فتاوی بزازیہ میں ہے. یہی فتویٰ حمادیہ میں ہے. یہی فتویٰ غیاثیہ میں ہے. یہی فتویٰ یہی الواشیہ میں ہے. اللہ اکبر کہ نماز میں یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے یہ حرام ہے. اور یہ کون کرتا ہے؟ اہل حدیث کرتا ہے. بھائی ہمیں مبارک ہے اس لیے کہ ہم حدیث کے پیروکار ہیں نبی کے فرمان کو ماننے والے ہیں. لیکن یہاں کیا ہے کہ یہ ہم نہیں کرتے کہ ہمارے امام کے قول میں نہیں. حتیٰ کہ آپ کے کراچی کے ایک بڑے عالم نے درس ترمذی میں لکھا ہے کہ ہمارے کچھ حضرات اس مسئلے میں اتنے متشدد واقع ہوئے ہیں اور اتنے سخت گیر واقع ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں اکثر کہ جناب مارا بنس مارا. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ قول امام باید حدیث رسول کافی نہیں. قول امام باید امام کا قول نہ ہو کہ انہوں نے رفع یدین کرنا پڑے رفع سبابہ کا حکم دیا ہو. قول امام باید مارا حدیث کافی نہیں. حدیث کافی نہیں ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ حدیث کی دعوت دینے والا کون ہے اور امام کے قول کی دعوت دینے والا کون ہے. اسی طرح ایک مثال اور سنیے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا من ادرک رکعۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاته ومن ادرک صلاۃ الصبح من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاته. اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھنے میں دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی وقت سے نہیں اٹھا گیا این آخری وقت میں اٹھا سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے اگر اس نے پالی تو وہ نماز کو پوری کرے. وہ 4 رکعتیں باقی پوری کرے. اگر 2 رکعتیں صبح کی اس میں ایک رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے اگر پڑھ لی ہے تو سورج طلوع ہوتے ہوئے وہ دوسری رکعت بھی پوری کرے. فلیتم صلاۃہ صبح کی نماز بھی مکمل کرے اور مغرب عصر کی نماز 4 رکعتیں پڑھنے والا وہ بھی مکمل کرے. اب کیا ہے؟ اب مسئلہ آتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت صاحب صبح کی نماز تو پڑھ لے عصر کی نماز نہ پڑھے. صبح کی نماز اگر ایسا وقت میسر آئے تو صبح کی نماز تو وہ پڑھ لے. ایک رکعت پہلے اگر پڑھ لی گئی ہے صبح کی اور اسی دوران سورج طلوع بالفرض ہو گیا ہے اس کی نماز ہو جائے. لیکن اگر مغرب کی نماز کی یہ صورت ہے تو پھر مغرب کی نماز کا اپنے عصر کی نماز کا آغاز ہی نہ کرے شروع نہ کرے. بالکل یہ نہ کرے.
اسی طرح مسئلہ ہے نا شیخ صاحب, بھول تو نہیں رہا میں؟ ہاں جی ہاں, وہ کیا حدیث میں آتا ہے نا ہو جاتا ہے, لیکن وہ کہتے نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی. کیوں جی؟ امام صاحب نے فرمایا نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ, اسی حدیث کو کہ من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقط فلیتم صلاتہ, صبح کی نماز کو پائے ایک رکعت نماز پوری کرے. وہ کہتے ہیں نہیں. اب یہ حدیث تھی. علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ رحمت فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہماری حالت پہ رحمت کرے, وہ کہتے ہیں ھذا حدیث مشکل علی مذہبنا, یہ ہمارے مذہب پہ حدیث بہت مشکل ہے, ہمارے مذہب پر یہ حدیث بڑی بھاری ہے, ہمارا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ صبح کی نماز میں ایک رکعت پائیں اور پھر سورج طلوع ہو رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں, پوری نماز 2 رکعتیں پوری کر لیں. یہ ہمارے مذہب کے لیے بڑی بھاری ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے مذہب پہ عمل نہیں کر سکتے, ہمارا مذہب بہت مشکل ہے, اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. وہ یہ نہیں کہتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہے, حدیث پہ عمل کرنا مشکل ہے, حدیث چھوٹ جائے لیکن فرمانے امام نہ چھوٹے, فرمانے امام وہ نہ چھوٹے. حدیث چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے, لیکن الحدیث یہ تمہیں مبارک, یہ تمہیں مبارک ہو کہ آپ کی پہچان اور آپ کا کام وہ تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پہ آتے ہیں. آپ حدیث کی دعوت دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام ہی کا دفاع کرتے ہیں, آپ کسی اور کا دفاع نہیں کرتے. دفاع کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں, آپ کی حدیث کا دفاع کرتے ہیں. ہماری دعوت یہی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور اس عبادت کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. یہی صراط مستقیم ہے, یہی جنت کی راہ ہے, یہی ایمانداروں کی علامت ہے, اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت ہے. اللہ ہمیں اسی پہ قائم رکھے, اسی پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی کی ہم زندگی پر دعوت دیتے رہیں, لوگ اسی کو قبول کریں اور نبی علیہ السلام کے سچے امتی بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.